بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب مرزا محمد علی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ شجاع الدین صاحب دامت برکاتہم نے صرف ایک دعوتی اصول بیان کیا کہ کسی داعی دین حق، کسی داعی قرآن، کسی مبلغ اسلام کے لیے زیبا نہیں کہ وہ دعوت حق کو زبان باطلہ سے پیش کرے یا بازاری زبان کو اپنا شعار بنائے، کیونکہ دعوت کا موضوع اصلاح ہے، نہ کہ استہزاء۔ مرزا بھائی، یہ نصیحت آپ کو اتنی بری لگی کہ جس ڈاکٹر اسرار صاحب کے آپ مداح تھے، جسے آپ نے عظیم انسان کہا ہوا تھا، جس کے بارے میں کہیں آپ کہتے تھے کہ ڈاکٹر اسرار وہ شخص ہے جس پر کروڑوں کروڑ ڈاکٹر قربان کیے جا سکتے ہیں یا کروڑوں کروڑ ڈاکٹر قربان ہوں۔ کہیں آپ کی تقریروں میں ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ڈاکٹر اسرار کو دعوت قرآن کا حکم کیا، جس کی وجہ سے ڈاکٹر صاحب کو عزت کی بلندیاں نصیب ہوئی۔ کہیں آپ فرماتے ہیں کہ ڈاکٹر اسرار ہزارہا ڈاکٹروں میں صرف ایک ہے جس کا کوئی ثانی نہیں۔ کہیں آپ فرماتے ہیں کہ ڈاکٹروں کو تو زندگی میں بھی کم لوگ جانتے ہیں، ڈاکٹروں کو زندگی میں بھی کم لوگ جانتے ہیں، اور مرنے کے بعد تو ان کی اولادیں بھی ان کو بھول جاتی ہیں۔ مگر ڈاکٹر اسرار کا کیا کہنا کہ ایک دو نہیں، لاکھوں روحانی اولاد چھوڑ کر مرا، اور مر کر بھی دعوت بالقرآن میں اپنا تن من دھن قربان کر کے زندہ ہے۔ اپنی دعوتی ویڈیوز کی وجہ سے انشاءاللہ قیامت تک زندہ رہے گا۔ کہیں آپ فرماتے ہیں کہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایسا مؤثر داعی حق تھا کہ ان کا ایک چھوٹا سا کلپ جس قدر لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے، ہزاروں مولویوں کی ہزاروں بڑی بڑی تقریریں بھی اتنی مؤثر نہیں ہیں۔ ایک موقع پر آپ فرماتے ہیں کہ قرآن تو سب پڑھتے ہیں، مگر ڈاکٹر اسرار صاحب اپنے مخصوص سٹائل کی وجہ سے منفرد اور بے حد مؤثر ہیں، اور ڈاکٹر صاحب کو یہ کمال تاثیر ان کی خدمت قرآنی میں قربانیوں کے صدقے اللہ نے عطا فرمائی، وغیرہ وغیرہ۔ تو مرزا جی، شجاع الدین شیخ دامت برکاتہم کی نصیحت کہ داعی اللہ کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ اپنا پیغام بازاری زبان میں نشر کرے، اس نصیحت پر آپ نے برہم ہو کر ڈاکٹر صاحب کا اور تنظیم اسلامی کا پوسٹ مارٹم ہی شروع کر دیا، اور سیدھا 1.5 گھنٹے بھر کی ویڈیو ان کی بے جا پردہ دری کی ناکام کوشش میں کر ڈالی۔ اگر یہ کہنا کہ داعی اللہ کو بازاری زبان میں بات کرنا زیب نہیں دیتا گستاخی ہے، تو پھر آپ اپنے نفس کی بھڑاس شیخ شجاع الدین پر نکالتے۔ ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر یہ عتاب اور یہ زیادتی کیوں؟ کل تک جو شخص عظیم خادم قرآن تھا، کروڑوں میں ایک تھا، آج وہی فرقہ باطلہ
آج وہی فرقہ باطلہ دیوبند کے بطن سے پیدا ہونے والا دیوبندی ہے۔ عجیب، آپ نے کہا کہ اہل حدیث ان کو مشرک سمجھتے ہیں اور میں ان کا دفاع ہی کرتا رہا۔ کیا یہ احسان جتلانے کا موقع تھا؟ آپ نے کہا کہ علماء تو ڈاکٹر اسرار کو عالم بھی نہیں مانتے۔ سرکار آپ تو مانتے ہیں۔ یہ جملہ کہنے کی کیا حاجت اور ضرورت آپ کو پیش آ گئی؟ آپ نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب نے درس قرآن میں بہت سی جگہوں پر قرآن غلط پڑھا، پھر بیچ میں اپنے پیٹ کی مروڑ حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی پر نکال ڈالی کہ ابھی ابھی دیوبندیوں کے منہ پر کالک ملی گئی۔ ان کے مفتی اعظم شیخ القرآن وغیرہ آپ نے پتہ نہیں کیا کیا القاب سے کہ انہوں نے قرآن کی عقائد غلط پڑھ ڈالی۔ پیٹ کی مروڑ منہ کے راستے سے خارج کر کے جب آپ کا کچھ بخار کم ہوا اور آپ کو کچھ ہوش آیا تو پھر آپ کہنے لگے کہ اس طرح کی غلطی تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے۔ سرکار، سوال یہ ہے کہ جو غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے اس پر آپ کا یہ ارشاد فرمانا کہ یہ دیوبندیوں کے منہ پر کالک ہے، کیا یہ درست ہے؟ آپ کی ویڈیو سن کر مجھے 2014 کا اسلام آباد کا دھرنا یاد آ گیا۔ مرزا بھائی، حافظہ اور بولنے کی صلاحیت یہ خداوند تعالیٰ کی طرف سے آپ کو وافر مقدار میں عطا کی گئی ہیں، مگر آپ ابلیس کی طرح بلڈ پریشر کے مریض ہیں۔ یہ دو نعمتیں تو آپ کے پاس ہیں، لیکن ایک مصیبت بھی آپ کے ساتھ ہے، ایک مرض، اور وہ ہے بلڈ پریشر کی مرض۔ ابلیس کو بھی یہی تھی کہ بے قصور آدم علیہ السلام اور ان کی نسل سے دوزخ بھرنے کی قسم کھا لی۔ کوئی پوچھے شیطان سے کہ اگر خلافت کے لیے آدم علیہ السلام کا انتخاب غلط ہے اور از روئے انصاف یہ آپ کا حق تھا، تو پھر نعوذ باللہ یہ غلطی تو اللہ کی ہے، اس میں آدم کا کیا قصور؟ اور آپ آدم کے دشمن ہو گئے۔ مرزا بھائی، اگر شراب کی بوتل پر روح افزا لکھ دیا جائے، شراب کی بوتل پہ روح افزا لکھ دیا جائے تو اب اس کا پینا حلال ہو جائے گا۔ اگر خنزیر کے ماتھے پر بکری لکھ دیا جائے اور اللہ کا نام لے کر اسے ذبح کر دیا جائے تو کیا اس کا گوشت کھانا حلال ہو جائے گا؟ مجھے بچپن کا ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، وہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ یہ شاید 80 کی دہائی کی بات ہوگی۔ میں نے ایک تقریر سنی جو آپ پر صادق آتی ہے۔ مقرر نے بیان کیا کہ ایک بستی میں اللہ نے 2 نبی بھیجے۔ اس بستی کے مشرکوں کافروں نے ان رسولوں کی تکذیب کی، انکار کر دیا۔ اللہ نے ان کی نصرت کے لیے تیسرا نبی بھیجا۔ مشرکوں نے اس کا بھی انکار کر دیا۔ تو رسولوں نے پوچھا کہ تم کس بنیاد پر انکار کر رہے ہو؟ تو مشرکوں نے جواب دیا، رسولوں کو جواب دیا
کہ ہم تمہیں اس لیے رسول نہیں مانتے کہ تم تو بشر ہو، تم بشر ہو۔ تو رسولوں نے کہا اوے مشرکو، اے کتے اور خنزیر سے بدتر لوگو، یہ بات تو حق ہے کہ واقعی ہم بشر ہیں، لیکن تہاڈے پیو دادے خنزیراں نے جیڑا تہانوں یہ سبق پڑھا چھڈیا ہے کہ بشر رسول نہیں ہو سکتے، یہ سراسر بکواس ہے۔ اگے پھر نوح علیہ السلام دا قصہ سنایا کہ نوح علیہ السلام نے کہا اے میری قوم دے بدبخت تے بدنصیب لوکیو، دسو تہاڈا پیو ایک ہے یا کئی نے؟ مشرکاں نے جواب دیتا کہ ساڈا پیو ایک ہے۔ تو پیغمبراں نے کہا کہ پاگل دے پترو، جس طرح تہاڈا پیو ایک ہے، تہاڈا الہ بھی ایک ہے۔ یہ سارا بیان آیات پڑھ پڑھ کر سنا رہا تھا۔ مرزا جی، یہ ہے وہ دعوت حق کو باطل انداز میں باطل گفتگو کے ساتھ پیش کرنا۔ یہ باتیں حق ہیں جو کہی گئی ہیں، لیکن اس کے لیے جو الفاظ جس طرح سے گفتگو کی گئی ہے، یہ گفتگو باطل ہے۔ دعویٰ صحیح ہے۔ مرزا جی، جس مسلمان کو قرآن اور حدیث سے کچھ بھی مناسبت ہوگی، وہ جب آپ کی تقریر سنے گا تو آپ کا کلام، آپ کی گفتگو سے نامانوس اجنبی سی محسوس ہوگی۔ مرزا بھائی، سچی بات یہ ہے کہ جو زبان آپ متعارف کرا رہے ہیں، یہ تقریروں میں کم اور مناظروں میں بہت زیادہ پہلے سے رائج ہے، پہلے سے موجود ہے، صرف اس فرق کے ساتھ کہ ان مناظروں میں 50-100 لوگ یہ دل خراش منظر دیکھا کرتے تھے، سنا کرتے تھے۔ اب کہیں جانے کی ضرورت نہیں، گھر بیٹھے بٹھائے محمد علی مرزا کو سن لو۔ آپ کا یہ فرمانا کہ میں ایک بہت بڑی بلا ہوں، بہت بڑی بلا ہوں، جو حنفی، شافعی، دیوبندی، بریلوی، شیعہ وغیرہ پر نازل کی گئی ہوں، اگر آپ بتا سکیں تو فرمائیں بلا سے آپ کی کیا مراد ہے؟ ہمارے علاقوں میں تو خنزیر کو بلا کہتے ہیں، ہمارے علاقے میں خنزیر کو بلا کہتے ہیں۔